أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حضرت کرار، عزاداران حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا. سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے مختصر سورہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے فرائض اور نوافل میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور یکے بعد دیگرے جب دونوں بیٹے سرکار کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر عاص بن وائل مشرک نے سید الانبیاء کو ابتر کا طعنہ دیا. مقتول نسل کہا، سرکار رنجیدہ خاطر ہوئے، دل کو تکلیف پہنچی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب رنجیدہ اور غمزدہ دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا. سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ کوثر مختصر ترین سورہ ہے، معجزہ ہے، لیکن اس کے اعجاز کی کئی جہات ہیں. لفظ انا سے آغاز ہو رہا ہے اور 4 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے، اور انا جمع متکلم کی ضمیر ہے. ارباب دانش مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت اپنی ذات توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ذات توحید کی طرف جہاں متوجہ کیا گیا ہے لوگوں کو،
وہاں پر اللہ رب العزت نے واحد متکلم کی ضمیریں استعمال فرمائی، لیکن جہاں پر کسی باعزت و عظمت شے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جمع متکلم کی ضمیریں مقام فخر میں استعمال فرمائی۔ میں نمونے کے طور پہ چند جملے، مثلاً قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے انا ربکم فاعبدون، اب یہ انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ بھی واحد متکلم۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے انی انا الغفور الرحیم، انا الغفور الرحیم، سب سے بڑا بخشنے والا بھی میں ہوں اور سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو یہ واحد متکلم کی ضمیریں صرف اس لیے ہیں کہ کوئی مشرک نصیری یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ یہ پروردگار واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کر کے کائنات کو بتا رہا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں۔ کہ جس طرح وہ معروف آیت اس میں بھی ساری واحد متکلم کی ضمیریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ علماء تشریف فرمائیں ساری واحد متکلم کی ضمیریں، اے میرا محبوب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انی میری ذات واحد متکلم، فإنی قریب تو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ چیل حدیث، اس میں ایک حدیث انہوں نے ذکر کی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز کی گفتگو کروں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا حضرت موسیٰ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بعید ہے یا قریب؟ فرمایا نہیں، حضرت موسیٰ جانتے تھے، لیکن یہ جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی در حقیقت بندگان خدا کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا تھا، اور وہ پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، اے میرا رب، اگر میں تیری ذات کی طرف نگاہ کروں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اے میرے رب اب تو بتا کہ تجھے پکارنے میں تیری ذات کا لحاظ کروں یا اپنی ذات کا لحاظ کروں؟ تو قریب ہے لیکن میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، موسیٰ جب بھی کوئی مجھے یاد کرتا ہے میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں، میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تو اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کا جلیس ہوتا ہوں جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب قرآن میں بھی اللہ پاک یہی فرما رہا ہے میرا محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیں میرے بندوں کو فإنی قریب، میں تو بہت قریب، اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس صاحبان ایمان کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، وہی ہے جو تمہاری آواز پہ لبیک کہنے والا۔ تو سامعین گرامی بات لمبی ہو گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ مزاج قرآن یہ ہے جہاں خالصتاً ذات توحید کی بات ہے، توحید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے،
توحید کی طرف بلایا گیا ہے، وہاں پہ واحد متکلم کی ضمیریں رب العزت نے استعمال فرمائی۔ لیکن جہاں پہ اللہ رب العزت نے کسی باعزت و عظمت شے کا تذکرہ فرمایا ہے تو مقام فخر میں پھر پروردگار نے اپنی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے جمع متکلم کی ضمیریں استعمال فرمائی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ کل 4 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا آغاز جمع متکلم کی ضمیر انا سے ہوا ہے۔ ایک سورہ مبارکہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے نوح کو ہم نے بھیجا ہے نوح کی قوم کی طرف، رسول بنا کے بھیجنے والے ہم ہیں۔ دوسرا سورہ مبارکہ قدر، جب قرآن مجید کا ذکر آتا ہے دوسری باعزت و عظمت شے تو پھر پروردگار فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس باعزت و عظمت کتاب کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی ہوئی فتح اور کھلی کامیابی بھی عطا کرنے والے آپ کو ہم ہیں۔ اور پھر جب دین اسلام کے تداوم اور دوام کی بات آتی ہے تو پھر بھی رب العزت فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد توجہ ہوگی حضرات۔ اور شاید ان 4 چیزوں میں ایک خاص ربط بھی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت چلی، پہلے اولو العزم نبی ہیں، اور جب اس اولو العزم نبی، پہلے اولو العزم اور پہلے رسول کا جب ذکر آتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم ہیں رسول بنانے والے۔ اور پھر سب سے آخری بعزت و عظمت اس آسمانی اور الہامی کتاب کا جب تذکرہ آتا ہے پھر فرماتا ہے کہ قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم کے مکتب اور دین اسلام کی فتح اور کامیابی کا جب مالک اعلان کرتا ہے پھر فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے یہ کھلی فتح عطا کی۔ اور پھر جب دین اسلام کی قیامت تک کے لیے بقا، تسلسل اور دوام کا ذکر فرماتا ہے تو محبوب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، گھبرا نہیں، دین قیامت تک رہے گا، ہم نے آپ کو خیر کثیر اور کوثر عطا کر دیا جو اس دوستو ایک آیت معجزہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سورہ مبارکہ کوثر کے اعجاز کی چند جہات ہیں۔ پہلی جہت تو خود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو عظیم ترین چیز عطا فرمائی، عظیم ترین ہدیہ، عظیم ترین نعمت اور عظیم ترین عطا، اس کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا۔ عطا کوثر ہے لیکن مختصر ترین صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں 10 لفظ ہیں، توجہ کیجیے۔ اور اعجاز اگلی جہت دیکھیے کہ ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ کہیں استعمال نہیں ہوئے، صرف سورہ کوثر میں آئے۔ پہلا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ دوستو قرآن مجید میں ایک لفظ اور ہے، وہ ہے آتیناک، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سورہ فاتحہ بھی آپ کو دی اور قرآن عظیم بھی آپ کو دیا۔ وہ جو آتینا ہے وہ اس کا مصدر مادہ الگ ہے، یہ آتینا کا الگ ہے۔ وہ حمزہ تے اور یہ ہے، اس کا مصدر جس سے آتینا نکلا ہے حمزہ تے اور یہ، اور یہ جو آتینا ہے یہ عین تو یہ سے نکلا ہے، توجہ ہوگی حضرات۔ تو یہ 2 الگ الگ ہیں۔ اور اس میں بھی ایک مفسر نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا کہ آتینا اور اعطینا میں کیا فرق ہوتا ہے۔
وہاں فرمایا آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، محبوب یہ قرآن ہم نے دیا، یہ سورہ فاتحہ ہم نے دی۔ اور یہاں جب کوثر کی بات آتی ہے تو فرماتا آتیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ اس دینے میں اور اس عطا میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ تے یہ عطا یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز دی جائے اور وہ پھر واپس بھی لی جا سکے، لیکن عین تو عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جب دے دی پھر واپس لینے کا سوال ہی پیدا ہے۔ اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کر دیا کوثر۔ پہلا لفظ اعطینا جو قرآن میں ایک ہی بار ہے، دوسرا لفظ ہے الکوثر جو پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے، تیسرا لفظ ہے فصل یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے، چوتھا لفظ ہے ونحر یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہو، پانچواں ہے شان آقا یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، اور چھٹا ہے الابتر یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ سامعین گرامی، لغوی اعتبار سے یہ لفظ کثرت سے نکلا ہے، اور کثرت میں زیادتی میں بھی جب مبالغہ بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لفظ کوثر آتا ہے۔ فعل کا وزن ہے، مبالغے کا وزن ہے، یعنی بہت زیادہ، جہاں بہت کثرت کو بھی بہت زیادہ کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ کوثر آتا ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ 26 معنی مفسرین نے ذکر کیے۔ دیکھیے یہ قرآن کا دعویٰ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خدا فرماتا ہے کائنات کو کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن یاد رکھیے ہر رطب و یابس ہمیں نہیں ملے گا قرآن سے، وارثان قرآن بتائیں گے ہر رطب و یابس۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے کہ یہ قرآن آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے، اور پھر جب متشابہات کی اللہ رب العزت بات کرتا ہے فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول جب آیات متشابہات کی تعویل اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھا کس لیے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کے قیامت تک کے لیے انسانیت کو آل محمد کا محتاج کر دیا۔ یہ ہستیاں جانتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 26 معنی مفسرین نے کوثر کے ذکر کی۔ کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کلمہ طیبہ کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر کیا گیا، کوثر کا معنی خیر کثیر، وہ تو ہے نا، خیر کثیر ایک ایسا جامع معنی ہے جو مفسرین نے کیا ہے جو تمام معنی کو شامل ہے، اس خیر میں سارے پھر آتے ہیں وہ معنی۔ کوثر کا معنی خود قرآن مجید کیا گیا، کوثر کا معنی وحی کیا گیا، کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، کوثر کا معنی جنت کیا گیا، کوثر کا معنی اصحاب پیمبر، امت کثیر، اولاد کثیر، یہ متعدد معنی کوثر کے کیے گئے۔ لیکن جو اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں اور کثرت سے مفسرین نے جو معنی ذکر کیا اور وہ معنی جو آخری آیت کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ کوثر کا مصداق وجود مبارکہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ چونکہ عاصم بن وائل نے تانا دیا تھا، ابتر کہا تھا، اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے صورت نازل کی، محبوب گھبرا نہیں، ہم نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جیسی بیٹی آپ کو عطا فرمائی جو خیر کثیر۔ اور فخر رازی نے بھی لکھا اسی
کوثر کی تفسیر میں کہ کتنے سادات قتل کروا دیے گئے، کتنے سادات دیواروں میں زندہ چنوا دیے گئے، کتنے سادات کے خون سے گارا بنایا گیا، ہاں جی، اور بنی امیہ کا سارا دور اور بنی عباس کا چن چن کے ذریت رسول اور اولاد فاطمہ کو قتل کیا گیا۔ فخر رازی کہتا ہے اتنے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی اولاد فاطمہ میں سے کیسے کیسے سید محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا جیسی شخصیات موجود ہیں، اور کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر نسل رسول آباد نہ ہو۔ اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر المیزان میں لکھا کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا۔ اور میرے محترم آج آپ دیکھ لیں، اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول آباد ہے۔ اگر جناب محسن کو شہید نہ کیا جاتا اور جناب محسن کو قتل نہ کیا جاتا تو محسنی سادات بھی دنیا میں موجود ہوتے۔ جہاں کائنات میں حسنی سادات اور حسینی سادات ہیں، محسنی سادات بھی ہوتے۔ اور بعض نے لکھا کہ جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ 1/3 سادات کا قاتل ہے۔ اور یہ وعدہ پروردگار تھا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اولاد کثیر عطا کی، جناب صدیقہ کبریٰ کے بطن عطر سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات، یہ سیدہ طاہرہ مصداق ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک۔ اور اب رب فرماتا ہے کہ میری اس عظیم عطا پر، اس عظیم نعمت پر شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ اور سورہ کوثر ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جب نعمت عطا کرتا ہے تو وہ نعمت مسئولیت آور ہے۔ یعنی اگر سید الانبیاء جیسی ہستی بھی ہو تو سید الانبیاء پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سرکار بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اور اس نعمت پر رب کے شکر گزار ہوں۔ میرے محترم سامعین، سید الانبیاء جیسی ہستی کے لیے پھر رب نے فرمایا جب ہم نے کوثر عطا کیا فصلی لربک۔ اور شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ کوثر ہمیں سکھا رہی ہے۔ اب شکریہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ بیٹی عطا کرے یا بیٹا عطا کرے تو ڈھول منگوا لیے جائیں، ناچ گانے والے منگوا لیے جائیں اور گھر سے موسیقی کی آوازیں اور گانے کی آوازیں بلند ہونے لگ جائیں۔ ہاں جی، نہیں، رب العزت شکریہ کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک۔ اس کا شکریہ یہ کہ اب اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو۔ نماز فصلی لربک، نماز ادا کرو، اور دکھاوے کے لیے نہیں، خالصتاً رب کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ایک جملہ کہنے۔ سامعین گرامی، نماز کتنی عظیم شے ہے جو صدیقہ کبریٰ کے وجود مبارکہ کا بھی شکرانہ قرار پائی ہے، شکریہ قرار پائی ہے۔ سیدہ طاہرہ جیسی عظیم عطا کا بھی شکریہ یہ نماز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نماز پڑھی اپنے رب کے لیے۔ اور یہ جو پھر فا ہے نا، فصلی، یہ فا تصریح کے لیے، صورت کے لیے، اور یہ وہی فا ہے جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا بلا فصل فوراً میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ وہی فا یہاں پہ آئی ہے تصریح کی، فصلی لربک۔ محبوب ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر، تو اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ سامعین گرامی،
سورہ مبارکہ کوثر سے 5 سورتیں پہلے قرآن مجید میں ایک سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بلکہ میں عرض کروں کہ تکاثر کے ذیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ نہج البلاغہ میں، ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ عالم اہل سنت، وہ جب اس خطبے پہ پہنچتا ہے تو ایک جملہ لکھتا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ عبرت بھرا اور پر از نصیحت خطبہ ہے کہ جسے میں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ 1000 مرتبہ میں نے مولا امیر کے اس خطبے کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ ترجمہ مفتی صاحب کا دیکھیں گے نا تو فہرست میں الہاکم التکاثر کے ذیل میں ہوئی الہاکم التکاثر لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا، خدا موقع دے، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے، بعض خطبے بہت مفصل ہیں، طولانی، یہ مختصر خطبہ ہے لیکن اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، تو ضرور مطالعہ فرمائیے گا۔ الہاکم التکاثر، یہ لفظ تکاثر اور کوثر یہ دونوں کثرت سے نکلے، توجہ ہے حضرات، لیکن معنی میں فرق پڑا ہے۔ کوثر قابل تعریف شے ہے، تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ تکاثر کہتے کسے ہیں؟ 2 افراد کا، 2 خاندانوں کا، 2 قبیلوں کا مال کی کثرت پر یا اولاد کی کثرت پر یا کسی اور چیز کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، کثرت پر فخر۔ میرے پاس مال زیادہ، وہ کہتا نہیں میرے پاس مال زیادہ، وہ کہتا ہے میری قوم کے افراد زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میری قوم کے افراد زیادہ ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، وہ کہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے۔ اور سورہ تکاثر کے شان نزول میں مفسرین نے یہی روایت ذکر کی ہے۔ عرب کے 2 قبیلے تھے جو افراد کی کثرت پر ایک دوسرے پر تفوق اور برتری جتلانے لگے، ناز کرنے لگے، میرا خاندان میرا قبیلہ زیادہ، وہ کہتا ہے میرا قبیلہ زیادہ۔ افراد گننے شروع ہو گئے۔ اب جب افراد گنے گئے تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، دوسرے کے کم ہو گئے، تو جس کے کم ہو گئے اس نے کہا کہ قبرستان چلو میرے ساتھ، کیونکہ میرے خاندان کے جو لوگ مر گئے آخر وہ تھے تو میرے ہی خاندان کے لوگ، میرا ہی قبیلہ تھا، تو ان کی قبروں کو بھی چل کے گنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس تکاثر پر ان کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ تکاثر نازل فرمائی۔ الہاکم التکاثر، اس کثرت پر فخر نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو گننے لگ گئے اور قبروں کو دیکھنے لگ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، سورہ کوثر میں بشارت ہے، انا اعطیناک الکوثر ان شانئک ھو الابتر، لیکن یہاں تہدید ہے، یہاں دھمکی ہے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ معصوم نے پوچھا گیا کہ 2 بار اللہ نے کیوں فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا؟ فرمایا اس تکاثر پر 2 جگہ پہ باز پرس ہونی ہے۔ پہلا قبر میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی برائی ہم کرتے تھے، پھر جب حشر بپا ہوگا پھر بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ تم یہ کتنا بڑا جرم کرتے تھے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ تکاثر قابل مذمت ہے لیکن کوثر قابل فخر ہے۔ قدردان بیٹھے ہو، میں جملہ عرض کروں، تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے اور کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے شکرانے کے طور پہ نماز ادا کرو۔ اور تکاثر، الہاکم التکاثر، یاد خدا سے غفلت کا نتیجہ تکاثر ہے، لیکن کوثر یاد خدا کا نتیجہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ایسے کوثر عطا کرتا ہے؟ حکم ہوا سرکار دو عالم کو 40 دن تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سے علیحدگی اختیار کریں، اور 40 دن سید الانبیاء نے عبادت و ریاضت میں گزارے، اللہ کی بندگی میں صرف کیے، اور 40 دن کی عبادت و ریاضت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سفر معراج پہ بلایا، اور جنت کی سیر کے دوران جبرائیل نے ایک جنتی میوہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا جس کو تناول کرنے کو حکم ہوا۔
اور وہ میوہ کیا تھا؟ در حقیقت نور فاطمہ تھا. اس میوہ سے صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی تخلیق ہوئی ہے. اللہ تو جو ہے سامعین، تو یہ یاد خدا کا نتیجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب شکریہ اس نعمت کا ایک ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، اور دوسرا ونحر، قربانی کرو. قربانی بھی کسی چھوٹے جانور کی نہیں، اونٹ قربان کرنا. چھوٹا جانور قربان کرنا ذبح کہلاتا ہے، بھیڑ بکری، لیکن اونٹ قربان کرنا نہر کہلاتا ہے. البتہ ونحر کا ایک معنی جو مفسرین نے کیا، یہ گلے کو، اس مقام کو نہر کہتے ہیں. نماز میں یہاں تک ہاتھوں کا بلند کرنا، یعنی تکبیر کے وقت جو رفع یدین ہے، تکبیر کہتے وقت جو ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں، یہ بھی ونحر کہلاتا ہے، ہاتھ بلند کرنا. اور ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عند تکبیر، یہ رفع یدین، یہ نماز کی زینت ہے اور نماز کا حسن و جمال ہے. لیکن اکثر مفسرین نے ونحر اونٹ ذبح کرنا. سامعین گرامی، فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر. جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی تو اس پہ برف بھی زیادہ آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو اب بھیڑ بکری ذبح نہیں کرنی، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا. قربانی بھی بڑی ہونی چاہیے. اور رب نے شکریہ میں یہ بات بھی بتا دی، دیکھو کچھ ہیں اللہ کے حقوق، کچھ ہیں بندوں کے حقوق. اور جب شکریہ نعمت کی بات ہو تو رب سے جو رابطہ ہے وہ مخلوق سے رابطے پر مقدم ہونا چاہیے. پہلے فصلی لربک، پھر فرمایا ہوا نار. اب اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ. اور رب نے یہ بھی بتا دیا ایک ہاتھ سے رب سے نعمت لو تو پھر دوسرے ہاتھ سے خلق خدا پہ بھی خرچ کرو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو جیسا میں نے گرام، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ونحر فصلی لربک ونحر. اچھا، یہ جو فصلی لربک ہے، یہ رب کا یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 200 سے زیادہ مرتبہ آیا. کہیں ربا کا، کہیں ربو کا، کہیں رب کا، جس کا معنی تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب. 200 سے زیادہ مرتبہ قرآن کا. یہ کیا خاص عنایت ہے پروردگار کی. حالانکہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے. پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ نہیں، اللہ ہی تو ہے جو ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا رب ہے. پھر سورہ ناس میں قل اعوذ برب الناس، وہ تمام انسانوں کا رب ہے. پھر فرماتا رب المشارق والمغارب، وہ تمام مشارق و مغارب کا رب ہے. انتہائی توجہ چاروں ارباب دانش. وہ رب جو عالمین کا رب ہے، وہ رب جو ہر شے کا رب ہے، وہ رب جو تمام انسانوں کا رب ہے، وہ جو تمام مشارق و مغارب کا رب ہے. یہ خاص عنایت ہے پروردگار کی کہ 200 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے ربوں کا محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب. فصلی لربک. ان شانئک ھو الابتر. اور محبوب یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے عقب ہے، اسی کا نام و نشان مٹے گا. اچھا لطف لینا دوستو، عاص بن وائل مشرک، 10 بیٹے تھے اس کے، 10 بیٹے. جب سرکار کو ابتر کا اس نے تانا دیا تھا. یہ عمرو عاص کا باپ ہے، یعنی عمرو عاص کے 9 بھائی اور تھے. عاص بن وائل کی اولاد 10 بیٹے تھے. جب اس نے سرکار کو تانا دیا تھا، لیکن جس کے 10 بیٹے تھے رب العزت نے اس کا نام و نشان مٹا دیا.
اور جسے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، پوری کائنات پر اس کی اولاد موجود ہے۔ اچھا اب ذرا ایک بات اور ذرا سن لیں، ہر کثرت کوثر نہیں ہے، ہر کثرت کوثر۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، میرا محبوب ان کافروں کی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت آپ کو حیرانی میں نہ ڈالے۔ ان کافروں کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اولاد اور مال کی کثرت ان کے عذاب کا سبب ہے، ان کے عذاب کا سبب ہے۔ اور میرے محترم قدردان بیٹھے ہو، جملے کی قدر کرنا، جو کوثر کا الہی معیار ہے، رب العزت جب کسی کو کوثر قرار دیتا ہے نہ جنس کو معیار بناتا ہے نہ کثرت کو معیار بناتا ہے۔ رب العزت نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ جی بیٹا نہیں، بیٹی کو کوثر قرار دیا، اور پھر زیادہ نہیں تھی، ایک ہی تھی، اکیلی تھی، اکیلی کو کوثر قرار دیا۔ محبوب یہ میرا وعدہ ہے، ان شانیہ کا، اور شانی اس میں فاعل کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا فعل ماضی کا صیغہ من شانہ کا فہو الابتر، جس نے گزشتہ زمانے میں دشمنی کی وہ ابتر ہے۔ فعل مضارع بھی استعمال نہیں کیا، میں یشونوں کا فہو الابتر، جو دشمنی کرے گا وہ ابتر ہوگا، نہیں، شانی اس میں فاعل، ان شانئک هو الابتر، اس میں فاعل اس لیے استعمال کیا کہ یہ تمام زمانوں کو شامل ہوتا ہے، چاہے زمانہ ماضی کا کوئی دشمن تھا، چاہے کوئی حال کا دشمن ہے، چاہے کوئی استقبال کا دشمن ہے، محبوب گھبرا نہیں، میں اس کا نام و نشان مٹا دینے والا ہوں۔ اور سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بھرپور دفاع فرمایا۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو سرکار کی شان میں جتنی گستاخیاں کی گئیں، آقا کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، جی یہ ساری گستاخیاں ہوئیں۔ رب العزت نے ہر گستاخی کا بھرپور جواب۔ اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، اللہ اکبر، رسالت کا انکار، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ رب العزت نے بھرپور اس کا دفاع کیا اور جواب دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب بے شک مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ پھر سرکار کو شاعر کا، اب شاعر کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی شاعر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو قرآن سرکار سناتے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فرضی قصے کہانیاں ہیں، اور لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاعری ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری میرے محبوب کو زیب دیتی۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ وحی منزل ہے، یہ کلام پروردگار ہے۔ سرکار کو مجنون کہا، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی جرت، جسارت، گستاخی، جی آپ معززین تشریف فرمائے، آپ کو کوئی آ کے پاگل کہہ دے، دیوانہ کہہ دے، کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، وہ ہستی جو علم کل تھی اور کل علم تھی، سرکار کو مجنون اور دیوانہ تک کہا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، آپ کو مجنون کہنے والے مجنون۔ ایک اور بھی اعتراض مشرکین کی طرف سے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ اس کا بھی پروردگار نے بھرپور جواب دیا، محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سارے رسول کھانا بھی کھایا کرتے تھے، بازاروں میں بھی چلا کرتے۔
تو سامعین گرامی جتنی گستاخیاں ہیں رب العزت نے ہر گستاخی کا جواب ایک آیت میں دیا، لیکن اب تر والی جو گستاخی تھی اس کا جواب اللہ نے پوری ایک سورت میں دیا ہے۔